السلام علیکم. محمد اظہر صدیق اپنے اسپیشل پروگرام کے ساتھ حاضر خدمت ہے. کل آپ کو پتہ ہے کہ 2 ہی پروگرام ہو سکے تھے، تیسرا پروگرام میں کر نہیں سکا تھا، بہت ہی مصروفیت رہی تھی. آج جمعہ کا دن ہے اور جمعہ کا دن فیصلے کے لیے منتخب کیا گیا نا. جج صاحب نے بھی جمعہ کا دن منتخب کیا فیصلے کے حوالے سے، اور لیکن یہ سیاہ ترین دور چل رہا ہے. فیصلہ یہ کچھ اچھے لفظوں میں نہیں یاد رکھا جائے گا. جتنا فیصلہ کیا ہے، بات ہو رہی ہے 171.59 ملین پاؤنڈ کیس کی. میں ابھی یہ 180 صفحے 148 صفحے ہیں تقریباً، ڈبل سائڈ پہ ہے. میں سارے ایک دفعہ پڑھ لیا ہے، دوسرا دفعہ پڑھ رہا ہوں، پھر آپ کے سامنے یہ بتاؤں گا. اور ان جج صاحب کی کچھ ہسٹری سامنے آئی تھی تھوڑی سی، لیکن میں نے پھر آج ذرا دوبارہ ڈسکس ہوگا اور اس فیصلے میں کیا قباحتیں اور کمیاں رہ گئی ہیں، اور باقی کچھ بہت ہی عام ایشوز ہے جس پہ گفتگو ہوگی. سب سے پہلے تو جو حقیقت سامنے آ گئی ہے، 2004 میں جناب جو سول جج میجسٹریٹ تھے ناصر جاوید رانا صاحب نے ملزم کی پیشی کرائے بغیر اس کا جسمانی ریمانڈ دینے کا غلط فیصلہ کیا. سپریم کورٹ میں جھوٹا بیان الفی جمع کرایا، جو جھوٹا ثابت طور پر ان سے جوڈیشل اختیارات واپس لے لیے گئے. اور سپریم کورٹ نے لکھا کہ غلط فیصلہ دے کر مس کنڈکٹ کرنے اور جھوٹے موقع پر قائم رہنے پر ناصر جاوید جوڈیشل سروس کے لیے فٹ رہی ہیں. ٹھیک ہے جی. اور ان کو دوبارہ ملازمت پہ رکھ لیا گیا. بھئی ہو سکتا ہے غلطی سے فیصلہ ہو، لیکن یہ جو باتیں حقائق سامنے آئے ہیں وہ تو ہیں. سوال تو پھر آتا ہے نا، یہ ہوتا ہے یہ کہ ایک آفیسر جو ہے وہ جو جوڈیشل ایبلٹی نہ ہو، نااہلیت ہو اس کی، اور بعد میں آ کر اس طرح کے اتنے بڑے بڑے فیصلہ کرتے، تو سوال تو اٹھے گا، سوال بہت زیادہ اٹھے گا. اور اس لیے اٹھے گا کہ آپ نے آئین اور قانون کی پاسداری کرنی ہے. ہم نے اپنے بیرونی اور لوکل عقاؤں کی پاسداری نہیں کرنی ہوتی، ہمیں رول آف لا کو امپلیمنٹ کرنا ہے. عدالتی نظام کا تو تیا پنج آپ کے سامنے ہو چکا ہے. رہی صحیح کسر 26ویں آئینی ترمیم نے جو حالات بنا کر دیا گیا، اور نظام کو تاریخی میں ڈبو دیا گیا. 190 بلین پاؤنڈ کیس کا جو فیصلہ ٹرائل جج نے آج سنایا ہے 17 جنوری کو، سپریم کورٹ جسٹس 23 نومبر 2023 کو سنا چکے تھے. جو باتیں ساری بات چکے نا، اور باقاعدہ انہوں نے حصہ بھی بنایا اس فیصلے کے اندر. کچھ اور چیزیں بڑی مزیدار ہیں اس کے اندر جو میں نے کچھ نوٹ کی ہیں. میں مثال کے طور پر انڈین ججمنٹس کا بہت ذکر کیا گیا ہے. یہاں جو بڑا شو ڈالتے تھے نا کہ جناب ڈکشنری کی میننگ کے اوپر اقامہ سے نکال دیا گیا، ترخواہ نہ لینے پر نکال دیا گیا، حالانکہ وہ بالکل جینون بات تھی. لیکن یہاں ان جج صاحب نے بہت سے فیصلوں کا ذکر کیا ہے. میں مثال کے طور پر چلیں، یہ کافی زیادہ ہے یار. میں تو ایک دو کو سمجھ رہا تھا. ایک فیصلہ تو ہے یہ نائک ورسز اے آر انتولے اینڈ اندر 1999 کا فیصلہ ہے. اے آئی آر 1980 سپریم کورٹ 548 کا ہے. اور یہ اسی طرح اے آئی آر پنجاب 5 مول چند ورسز رولیا رام پننا لال. یہ بہت سے فیصلے، بہت کافی ڈیٹیل میں فیصلے ہیں. یعنی پاکستان میں ان کو نظیرات نہیں ملی، اور یہ کہاں سے اٹھا گئے، ضرورت کیا تھی ان ججمنٹ لکھنے کی. اور اس کے بعد سب سے جو بڑی مزیدار بات ہے، وہ کمال کی بات یہ ہے کہ وہ جب فیصلہ لکھتے ہوئے نا انہوں نے ذکر کیا ہے کہ ایم ایل اے کے لیے باقاعدہ خط لکھے گئے، بہت سے خط لکھے گئے ایم ایل اے کے لیے. اس میں ذکر بڑا خاص ذکر کیا گیا ہے. جو یہ فلیٹ تھا 1 ہائیڈ پارک، وہ علی ریاض ملک صاحب نے حسین نواز سے خریدا تھا. اس کا ذکر ہے، اس کی رقم کے حوالے سے ذکر ہے، اور ذکر آ گیا اس پہ حسین نواز کا بھی اس فیصلے کے اندر. یہ آپ لوگوں کے نالج کے لیے بتانا تھا. کچھ نہیں ہے اس فیصلے کے اندر، میں نے سارا پڑھ لیا ہے. یہ فیصلے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا، یہ ٹوکری رتی کی ٹوکری میں پھینکے جانے والی چیزیں ہیں. اس طرح کی جو چیزیں ہیں نا جو ہوتی ہیں، دیکھیے گا آپ کے سامنے عدالتیں کیا فیصلہ کرتی ہیں. یہ عدالتیں جو ہے کیا فیصلہ کریں گی، آپ دیکھ لیجئے گا. آپ حیران رہیں گے سن کے یہ سارا
سیاہ طور یا سیاہ تاریخ ترین یہ فیصلہ جب ریکارڈ میں رہے گا تب کی باتیں. اور جس تیزی سے اور کٹ اینڈ پیسٹ بہت زیادہ ہے. عمران خان صاحب کے 342 کے جو اسٹیٹمنٹ ہے ان کا بہت ذکر ہے اور بڑا ذکر کر کے کہا جا رہا ہے اور بتایا جا رہا ہے کہ بہت تیزی سے فیصلہ کیا جا رہا ہے باقی لوگوں کو چھوڑ کے. اچھا اس کا بھی ذکر کیا انہوں نے. اور عموماً ہوتا یہ ہے کہ جو ہماری سپریم کورٹ ہے ویسا فیصلہ نہیں کرتی جو کل ٹرائل کورٹ پہ اثر انداز ہو. یہ فیصلہ بھی شاید ایسے فیصلوں میں سے ہیں جو ٹرائل کورٹ پر بھی اثر انداز ہوا ہے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی. ٹھیک ہے نا جی. اور ایک بات بڑی واضح ہے, سزا بھی اپنی مرضی کی دیتی ہیں. سزاؤں کے بعد ٹی وی چینلز تمام تبصرے اگر آپ نے دیکھو, میں تو مختلف دیکھتا رہا ہوں نا, کہ سلیکٹڈ لوگ بیٹھے, شائق عثمانی صاحب آ گئے, اشتر صاحب صاحب آ گئے, ہمارے دوست بہت سے دوست آ گئے, شاہ خاور صاحب آ گئے, پاشا صاحب آ گئے, بہت سے, وہ راجہ خالد صاحب آ گئے ٹی وی چینل میں. میں بھی کسی ٹی وی چینل پہ بیٹھا ہوں تو وہ آ گئے اور وہ جیسے لگتا ہے سلیکٹ کیے ہوئے تھے ہر ٹی وی چینلز کے اوپر کوئی نام دیے گئے تھے. ہوتا تو یہی ہے کہ باقاعدہ نام آتے ہیں اور وہ ہوتا ہے. اور حالات اس وقت یہ ہے کہ بدترین سیاسی صحافتی اور وکیلوں کی شکل میں سزا پر تبصرے کر رہے ہیں. کسی سے تبصرہ کرانا, یہ فیصلہ بھی سزا کے فیصلے کے ساتھ ہی آ جاتا تاکہ انتقام پر منطقی فستائیت سزاؤں کے حق میں فوراً بیانیہ بھی گڑھا جا سکے. یعنی اس کے فوراً بعد بیانیہ گڑھا گیا کہ جناب بہت انصاف کی بات ہوئی ہے, پاسداری کی ہے. کیا پاسداری کی ہے؟ جب سے نیب بنا ہے پولیٹیکل انجینئرنگ ہو رہی ہے. جو ایڈمیٹڈ کیس تھے, نواز شریف کا جو ایون فیلڈ والا ہے آج تک منی ٹریل نہیں ہے. اور میں بار بار بتاتا رہتا ہوں, چوہدری شریف کا ذکر کرتے ہیں, 9,36,311 روپے آمدن تھی. کتنی تھی؟ 9,36,311 روپے آمدن, 50 لاکھ روپے ہوئی. واپس اسی پہ آئے 9,36,000 پہ. تو 9 کروڑ 9 ارب 90 کروڑ نہیں تھی آمدن جس سے جائیداد ساری خریدی گئی. ٹھیک ہے نا. تو یہاں سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ حالات کیا ہیں اور واقعات کیا ہیں. لیکن کیا کچھ سکتے ہیں, ان کی مرضی ہے نا, جس کو سزا دینی ہے, جس کو سنانا ہے. اور آپ نے سزا کے بعد یہ بھی دیکھا کہ پارلیمنٹرین آ گئے, ان کے وزیر آ گئے, کتنے آرگنائز طریقے سے یہ طے تھا کہ کس نے کب آنا ہے, کس طرح آنا. اڈیالہ جیل کون کون لوگ پہنچے, بڑے منجے ہوئے صحافی بھی وہاں پر پہنچ گئے. میں نام لینا ذکر نہیں کرنا ہوں گا. اور پھر ہم نے لائنیں دیکھی تبصرے کو. میں تو لکھا کہ انہوں نے کئی ایسے ہیں جو وکیل جنہوں نے فیصلہ ہی نہیں پڑھا, یا تو بتایا نا فیصلہ پڑھا ہو, پورا ریکارڈ دیکھا ہو, سپریم کورٹ کا ریکارڈ پڑھا ہو. چلیں کوئی فرق نہیں پڑتا اس بات کو. اور فلاں کو بلاؤ, ادھر اڑاؤ, اسے آواز نہ اٹھانے دو, اسے بات نہ کرنے دو, اور ماریں گے اور اف بھی نہیں کریں گے. سینیٹر فیصل وارڈا نے کہا کہ میں نے پہلے ہی کہہ دیا تھا عمران خان صاحب کو سزا ہوگی, اور انہوں آگے کہہ رہے ہیں ان کو ہائی کورٹ سے بھی مایوسی ہوگی. پتہ نہیں کیسے کہتے ہیں. میں نے نیب کا ایسا فضول ترین فیصلہ نہیں دیکھا ہے. اور انہوں نے کہا جی انہوں نے ملاقات پر بھی شادیانہ, یعنی وہ جو جنرل عاصم منیر صاحب سے ملاقات ہوئی کہتے ہیں اس پہ بھی شادیانہ بجائے. اور یہ وہ کہتے ہیں ایک اوپن اینڈ شٹ کیس تھا, ابھی تو پانی پھر گیا. انہوں نے کہا مذاکرات کا پروسیس رک جائے گا. حضور والا, ان کا تجزیہ نہیں ہوتا, خبر ہوتی ہے. کیا پتہ نہیں کیا معلوم قیمت دے کر یہ خبریں حاصل کی جاتی ہیں. مرکز تعلیم پر چوروں کا قبضہ, جن کے بارے میں یہ باتیں ہوتی رہی ہیں ان کے حوالے سے باتیں ہو رہی ہیں. وزیر اعلیٰ پنجاب نے کہا ہے کہ آج 190 ملین پاؤنڈ کا فیصلہ آیا ہے, القادہ یونیورسٹی سرکاری تحویل میں دے گی. اب وہ یونیورسٹی میرے پاس آ گئی. اب پتہ نہیں فیصلہ نہیں پڑا, وہ فیڈرل گورنمنٹ لکھا ہے, وفاقی حکومت کے پاس گئی ہے, اور وفاقی حکومت فوراً نہیں چلی جانی ہے. ٹھیک ہے نا جی. فیصلے پر ابھی آگے اپیل کا ٹائم ہے, اپیل تک دیکھا جائے گا. اپیل میں سسپینڈ ہو جاتی ہے تو پھر ایک ہائی کورٹ کے بعد پھر سپریم کورٹ اپیل کا ٹائم ہے. ٹائم تو بہت بڑا نا آپ کے پاس, تو اس طرح تو نہیں ہو سکتا نا جی. ٹھیک ہے نا جی. اور ججز تعیناتی کی وجہ سے اسلام آباد ہائی کورٹ کا اشفاق نے تو خبر دی تھی کہ 2 ججز آئیں گے. ویسے تو 4 کا نام لیا جا رہا تھا, اور لسٹ بڑی لمبی چوڑی گئی تھی. ان لمبی چوڑی لسٹ میں سے 2 لوگ, ایک تو اعظم خان جج جو ہیں اعظم وہ, اور دوسرے جو ہیں راجہ اکرم امین منہاس. ٹھیک ہے نا جی. راجہ انعام امین منہاس کے بھائی جو ہیں ان کا نام آیا, اور وہ پروسیکیوٹر ہیں 9 میں کے GH کی کیسز میں سارے میں. اس طرح کی باتیں ہو رہی ہیں.
لیکن ججز کی تعیناتی جو ہے نا وہ آپ ذہن میں رکھ لیجئے گا، وہ پیکنگ آف دی ججز ہونا ہے، جس کو دل چاہتا جج لگا دیں گے اور اپنی مرضی کا نظام لے کے جائیں گے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ ان ججز میں سے کون سے ججز، 2 ججز میں سے کیا نیب کے ڈی بی مین میں کوئی ایک جج ہوگا، یا اگر ہوگا تو وہ آپ کو بہت سی خبر دے دے گا، یہ یاد رکھیے گا۔ اجازت چاہتا ہوں۔